اب تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ میں مدینہ دیکھوں، مجھے عشق کی آنکھ عطا کر دے کہ میں مدینہ دیکھوں، میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے کہ میں مدینہ دیکھوں۔ ناظرین گرامی، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن صحابہ اور صحابیات نے سختیاں برداشت کیں، اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 40 ہم کو بہت کچھ سکھانے جا رہی ہے، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کے صدقے گناہوں سے نجات دے دے۔ مشرکین اپنے مذکورہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے اور جب دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجمعوں اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع ملا، وہ بھی اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اندازہ نہ ہو سکا۔ نضر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، وہ حیران رہ گیا۔ وہاں اس نے بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا، آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ نضر بن حارث نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی، جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم کی طرف مائل ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس کام میں آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی سر فہرست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے کٹر دشمنی کا تھا، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں آ چکا ہے۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاص بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنے سے کام لینا، فتنے کی ایک آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن میں اس کو لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی شعر سنایا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ مشرکین جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے معنی کے برعکس ہے۔ محمد وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جائے، مزمم وہ شخص ہے جس کی مذمت اور برائی کی جائے۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کاروائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں، مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم چھلے اور اوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کریں۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ذیل میں محض ایک جھلک دی جا رہی ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ پھر بھی احد احد کرتے رہتے، خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ پر جبرن بٹھائے رکھتا، بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کینکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتے، احد احد، اور فرماتے، اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے
اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے والد کا نام خیاط تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عامر بن مخزوم کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ پر تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام افلاح تھا، جو اصلاً قبیلہ عز سے تھے، وہ بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکیں۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار مشرکین نے ان کا بازو رسی سے باندھ اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر اسی طرح گلا دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزا کی ایک عورت ام انعام کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آگ میں جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سختی سے گردن مروڑتے، کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دھکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا، اس پر گھسیٹا اور دبائے رکھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آگ بجھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں۔ اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، دیکھو تم پر لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یہ لات و عزا کی مار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ غلاموں میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عتاب کیا، کہنے لگے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مداح کی اور اس کے دشمنوں کی مذمت کی۔ فرمایا، اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے۔ اس سے مقصود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اس ظلم کا ایک نہایت مختصر خاکہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعویٰ رکھنے والے سرکش مشرکین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے۔ اس سنگین صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محتاط اور حزم و تدبیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے،
اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکیمانہ قدم اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی مؤثر ثابت ہوئے۔ نمبر 1، ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا، جس کا ذکر ہم آنے والی اقساط میں کریں گے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔